Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم امپورٹنٹ ڈسکشنز کرتے ہوئے احمدیز جماعت اصلاح پسند کے امپورٹنٹ ممبر محترم طارق چوہان صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے فرام قرآن کریم، حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات و ملفوظات وغیرہ کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ جناب عبد الغفار جنبہ صاحب پیش گوئی 1886 کے مطابق مصلح موعود ہیں، اور اس سے اگلے پروگرام میں جناب اعظم سیفی صاحب پارٹیسپیٹ کریں گے اور وہ اپنا پکش رکھیں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب. میں آپ کا اور آپ کی مینجمنٹ ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے موقف کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اور یہ بہت ہی نیکی کا کام آپ نے کیا ہے. اس کے لیے بہت ہی میرے دل میں آپ کے لیے رسپیکٹ کے جذبات ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ محترم طارق چوہان صاحب. آج کا پروگرام اس طرح ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کروں، اور میرا آغاز اس طریق سے ہوگا کہ اگرچہ ہم نے مرزا محمود صاحب کے متعلق بہت ڈیٹیل سے پروگرام کیے ہیں، تفصیل سے کیے ہیں، جس میں میں نے ثابت کیا تھا کہ مرزا محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے قطعاً مستحق نہیں تھے، اور نہ کوئی 9 سال کی کوئی مدت تھی، اور یہ بھی کہ اس موعود وجود نے جس کو پیشگوئی ذکی غلام یا مسلم موعود میں وعدہ دیا گیا تھا، اس نے 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا. یہ میں ثابت کر چکا ہوں. لیکن اس خیال سے کہ شاید کچھ نئے لوگ ہوں جو سن رہے ہوں، اور اس خیال سے بھی کہ کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو جائے گا اور بعد میں لوگ اس کو سن سکتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی سنیں گے شاید جنہوں نے پہلے پروگرام نہ سنے ہوں. تو میں مختصر طور پر جو میں نے مرزا محمود صاحب کو ثابت کیا تھا کہ وہ پیشگوئی مسلم موعود کے مستحق نہیں تھے، اس کے متعلق میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر میں حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کی صداقت کے موضوع پر آ جاؤں گا. 30 فروری 1886 کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ایک الہامی پیشگوئی عطا کی گئی تھی جو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے مشہور ہے. وہ پیشگوئی 2 وجودوں پر مشتمل تھی، لیکن جب یہ پیشگوئی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو عطا کی گئی تو اس وقت وہ یہی سمجھے کہ یہ ایک ہی وجود کے متعلق ہے، اور جو ان کے پہلے بیٹے پیدا ہوئے بشیر اول، ان کے اوپر انہوں نے اس کو چسپاں بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بشیر اول کی وفات ہو گئی تو پھر انہوں نے اس چیز کو ان کو خبر مل گئی کہ یہ پیشگوئی اصل میں 2 وجودوں پر مشتمل تھی. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام الموائل اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رچ سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. پیشگوئی میں 2 وجودوں کی خبر دی گئی تھی، ایک وجیح اور پاک لڑکا جس نے مہمان کے طور پر آنا تھا اور چلا جانا تھا، جیسا کہ بشیر اول کے متعلق یہ تھی، وہ 11 مہینے کے بعد یا 15 مہینے کے بعد شاید 16ویں مہینے میں وفات پا گئے. اور ایک خبر تھی ذکی غلام کی، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. وجیح اور پاک لڑکا کے متعلق تو پیشگوئی میں صاف لکھ دیا گیا کہ وہ تیری ہی تخم سے تیری ذریت نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی مسلم موعود کے الہامی الفاظ میں کوئی خبر نہیں دی. یہ پیشگوئی حالانکہ ذکی غلام کی تھی، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کو مسلم موعود کا نام دے دیا، اور پھر ذکی غلام کا نام تو پیچھے رہ گیا، چھپ گیا، اور مسلم موعود پیشگوئی کے نام سے پھر یہ مشہور. میں نے بیان کیا ہے کہ یہ
بظاہر جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ایک الہامی کلام میں انہوں نے اپنی ایک ذاتی تشریح ڈالی تھی جو کہ ان کے اپنے ہی کلام کے مطابق ان کی بات یہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو خیر الماکرین ہے، جو تدبیروں میں کرنے والا میں سب سے بہتر ہے، اس نے یہ ایک پیش بندی کی تھی کہ جب تک صحیح ذکی غلام دنیا میں نہ آئے اس وقت تک اس کو کوئی مس یوز نہ کر سکے اس پیش گوئی کو، اسی لیے ذکی غلام کا لفظ تو چھپا دیا گیا اور پیش گوئی مسلم موعود سے اس کو مشہور کر دیا گیا، اور یہی ہوا۔ مرزا محمود صاحب نے مسلم موعود کے دعویٰ کیا، اور یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب کا دعویٰ مسلم موعود سچا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلم موعود کا وعدہ نہیں دیا۔ 89 میں بشیر اول کے بعد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے متعلق مرزا صاحب نے لکھا، اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر و محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ اشتہار تکمیل تبلیغ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 حاشیہ۔ پہلے چونکہ بشیر اول کے متعلق تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ خیال ظاہر کر دیا تھا کہ یہی ہے شاید وہ لڑکا، لیکن مرزا محمود کی پیدائش پر وہ کافی انہوں نے احتیاط کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم فی الحال نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہی وہ لڑکا ہے جو اس پیش کے مسلم موعود کا مصداق ہوگا۔ اور اسی وقت حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو، یعنی اسی پیدائش کے موقع پر انہی دنوں میں ان کو ایک فارسی شعر الہام ہوا، اے فخر الرسل قرب تو معلوم شد، دیر آمدہی ذرا ہے دور آمدہی، یعنی اے جو رسولوں کے فخر ہے، تیرا قرب اللہ تعالیٰ سے ہمیں معلوم ہے، تو دیر سے آیا ہے، دور کی راہ سے آیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو یہ پیغام تھا کہ یہ جو وعدہ شدہ ہے یہ دیر سے آئے گا اور دور کی راہ سے آئے گا، یعنی آپ کی جسمانی اولاد میں سے نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام چونکہ ذکی غلام کے بعد بریکٹ میں لڑکا لکھ چکے تھے، اس لیے وہ اسی سوچ پر قائم رہے کہ شاید یہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہے۔ اصل بات یہ کہ ہوش مندی اور عقل مندی کا تقاضا تو یہی تھا کہ جماعت احمدیہ کے لوگ حضور علیہ السلام مرزا غلام محمد علیہ السلام کے اتحادی کلام کی بجائے آپ کے الہامی کلام کی پیروی کرتے، کیونکہ آپ نے تو تحریرات میں بار بار فرمایا ہے کہ میرا کہنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ایک برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر موعود ہے، ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کہ نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں۔ آسمانی فیصلہ تصنیف 1891 روحانی خزائن جلد 4 341۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ کہنا کہ اس لڑکے کو مسعود کہا ہے تو ہے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے، الا شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شقاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں، میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اجتہاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو۔ حجت اللہ مطبوعہ 1897 روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 185۔ شعر ہے کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو مرزا محمود صاحب کو کبھی کہا بھی نہیں۔ بشیر اول کے متعلق انہوں نے کہا مولود مسعود، اور پھر 1886 کی پیشگوئی کا مصداق انہوں نے مرزا مبارک کو ٹھہرا دیا، یعنی ڈھول کھڑکا دیا کہ یہ وہی ہے جو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق 3 کا 4 کرنے والا ہے۔ اور مرزا محمود صاحب کو کبھی اس خیال بھی نہیں ظاہر کیا کہ یہ ہو سکتا ہے۔
لیکن جماعت احمدیہ والے زبردستی مرزا محمود صاحب کو پیشگوئی مسلم موت کا مصداق بنانے پر تلے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ دائرۂ پیشگوئی کے دائرۂ بشارت میں نہیں آتے۔ یہ ہے کہ کسی نبی کے اجتہادی کلام اور اس کے الہامی کلام میں اگر کوئی تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ان میں تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو ہمیں بہرحال نبی کے الہامی کلام کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا کلام، جیسے حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر کوئی ایسا الہام نہیں بلکہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تو کوئی تحریر بھی نہیں ہے جس سے مرزا محمود صاحب پیشگوئی مسلم موت کے مصداق بنتے ہیں، تو کیوں زبردستی ان کو پیشگوئی مسلم موت کا مصداق بنایا جاتا ہے جبکہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں 1894 میں عبدالحق غزنوی ایک ان کا مخالف تھا، اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا، یعنی وعدہ شدہ بچہ، صرف لڑکے کے بارے میں پیشگوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام نہ پیش کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا کوئی جسمانی بیٹا اس پیشگوئی کا مصداق ہے تو وہ الہام پیش کرے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں کسی بچے کے اوپر انگلی رکھ کے بھی کہہ دوں پھر بھی کوئی حیثیت نہیں میرے کہنے کی جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے نہ کہا جائے۔ تو پھر اگر جو کوئی پھر بھی کہتا ہے، یعنی جو بھی مرزا محمود صاحب کو کہتا ہے کہ وہ مسلم موعود ہیں اور الہام پیش نہیں کرتا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر کھانا حرام ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں والی لعنت ہے اگر تم الہام نہ پیش کرو۔ 1997 میں بھی آپ نے کسی مخالف کو اپنی رسالہ حجت اللہ میں یہی فرمایا کہ بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام نہیں جس میں کسی لڑکے کی تشخیص ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ یعنی ہر وقت حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنے مخالفین کو یہ نہیں کہتے کہ وہ بتاؤ کہ میں نے ان کو کہاں لکھا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ الہام پیش کرو، کیونکہ وہ خود ہی وہ کہتے ہیں کہ میرے کہنے سے کوئی پسر موعود نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی تخصیص نہ کی جائے۔ اللہ حجت اللہ کی تاریخ جو ہے وہ 26 مئی 1897 ہے، یعنی 9 سال کا جو مدت جس کو مرزا محمود صاحب نے بعد میں اپنی صداقت کی دلیل بنائی وہ اس وقت گزر چکا تھا۔ تو اگر 9 سال کی کوئی الہامی مدت تھی تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو اس وقت کہہ سکتے تھے اپنے مخالفین کو، اور ان کے 3 بیٹے موجود بھی تھے، بشیر الدین، محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد، تو وہ کہہ دیتے کہ ہاں ان تینوں میں سے کوئی ہے، کیونکہ 9 سال کی مدت کا کوئی الہامی وعدہ تھا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر اور کھانا حرام ہے اگر تم ایسا کوئی الہام پیش نہ کرو۔ محترم طارق چوہان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بیچ میں کسی کو بھی انٹرپٹ نہ کریں، بٹ ایک گزارش کرنا نہایت ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز جن کو مانتی ہے احمدی جماعت، جو خلافت کو مان رہے ہیں، جن کے مطلب زیر نگرانی ہے مرزا مسرور صاحب کے، تو ان کے ریگارڈنگ میں سمجھتا ہوں کافی ڈسکشنز ہو چکے ہیں۔ مرزا صاحب کی پیش گوئیاں کیا تھی ان کے ریگارڈنگ وہ آپ اپنے دلائل بھی رکھ چکے ہیں، اعظم سیفی صاحب اپنے دلائل رکھ چکے ہیں، پلس ان سب دلائل کو رکھنے کے باوجود ویڈیو لنکس بھی تیار ہو گئے ہیں اور وہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی سے وہ چیز چھوٹ گئی ہوگی اور وہ مزید دیکھنا اور سننا چاہیں گے تو ویڈیو لنکس اویلیبل ہیں، اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہی ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو کیونکہ اصلاح پسند تنظیم نہیں مانتی ہے تو نہ مانے۔ تو میرے خیال سے کوشش اب یہ کرنی چاہیے، ٹاپک بھی یہی ہے کہ عبدالغفار جنبا صاحب کن گراؤنڈز پہ مسلح موعود بنتے ہیں۔ تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سیکنڈ خلیفہ جی کے نام کو ایک سائڈ پہ رکھ کر آپ وہ والے دلائل پیش کریں جن سے کہ محترم عبدالغفار جنبا صاحب مسلح موعود ثابت ہو جائیں، کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو آپ نہیں مانتے ہیں اور ان کو نہ مان کے ہی آگے چلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ اور جزاک اللہ۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے، میں وہی دلائل پیش کروں گا، لیکن یہ صرف میں مختصر اس لیے بتا رہا ہوں
کہ اگر خلیفہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق تھے تو پھر جمبا صاحب کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت نہ اہمیت ہے۔ تو یہ بات پہلے پیش کرنی ضروری ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق کس طرح نہیں تھے، پھر ہی آگے اگلے میں اسٹیپ پہ جاؤں گا نا۔ تو آپ تھوڑا سا صبر کریں، میں مختصر سا ہی بیان کر رہا ہوں، میں تفصیلات نہیں بیان کر رہا، تو پلیز تھوڑا سا صبر کریں اور پھر میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ لیکن یہ بیک گراؤنڈ بیان کرنی ضروری ہے، اور اگر یہ پہلے بیان ہو چکی ہے تو صبر سے سن لیں، کیونکہ یہ صرف میں پوائنٹس بیان کر رہا ہوں، پلیز۔ جی طارق چوہان صاحب، آپ کے نزدیک خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے، اور میرے نزدیک کس طرح سے پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں؟ یہ دونوں باتیں ہو چکی ہیں، انہیں ڈسکس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیا آپ جمبا صاحب کو اس وجہ سے مسلم موعود مانتے ہیں کیونکہ آپ کی نظر میں خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود نہیں ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ موضوع ہم نے بھی آپ سے ڈسکس کیا ہے بغیر جمبا صاحب کو بیچ میں لے کر آئے، کیونکہ خلیفۃ المسیح ثانی کے مسلم موعود ہونے کا جمبا صاحب کے مسلم موعود نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے ہم نے ان کو بیچ میں جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کیا۔ ورنہ یہ بات ہم بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی جس فریق سے ہماری بات ہو رہی ہے ہم پہلے اس کے سامنے یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ جمبا صاحب چونکہ مسلم موعود نہیں ہے لہذا خلیفۃ المسیح ثانی ہی مسلم موعود ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، جو موضوع طے ہوا ہے شرائط کے مطابق اس پر رہ کر گفتگو کیجیے۔ آپ پہلے بھی شرائط توڑ رہے تھے، آپ اب بھی شرائط توڑ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے بات آپ کی۔ اس سے بیان کرتا ہوں کہ جو میں نے اب تک پیش کی ہیں چیزیں، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا محمود صاحب مسلم موعود نہیں تھے، نہ ہی 9 سال کی کوئی الہامی مدت تھی اور نہ اس کا کوئی وجود تھا، اور نہ مرزا صاحب یہاں اس مدت کا ذکر کر اپنے مخالفین کو بات یاد دلاتے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر ایسا الہام پیش نہ کیا جائے جس میں کسی لڑکے کی تخصیص ہو تو تم لوگوں پر جھوٹوں والی لعنت اور کھانا حرام ہے۔ اور ایک اور قطعی ثبوت جو مرزا محمود صاحب کو اور 9 سالہ مدت کے الہامی ہونے کی بات کو جھوٹا قرار دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ 14 جون 1899 میں مرزا صاحب نے اپنے چوتھے لڑکے کو واضح اور کھلے الفاظ میں واضح انکشاف کے ساتھ تعین فرما دیا کہ وہی پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا۔ اور اس وقت کتاب سراج منیر بھی چھپ چکی تھی 1897 میں، اور تریاق القلوب جس میں آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ مرزا مبارک کا پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں، وہ بھی اکتوبر 1902 میں شائع ہوئی۔ پھر مرزا محمود صاحب نے بھی 1908 میں مضمون لکھ دیا جس کو انہوں نے بعد میں رسالہ تشہیر الاذہان میں بھی چھاپا اور مشتہر کیا تمام جماعت میں، اور اس میں لکھا کہ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس کے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا، اور پس صاف ظاہر ہے کہ وہ الہامات کسی آئندہ لڑکے کے نسبت تھے۔ بھی ایک واضح ثبوت ہے کہ 9 سالہ الہامی مدت کا کوئی وجود نہیں تھا، اور 1908 میں مرزا محمود صاحب اور تمام جماعت احمدیہ کے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وعدہ شدہ ذکی غلام آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ اس مضمون کے متعلق جماعت احمدیہ والے کہتے ہیں کہ تو کیا ہو گیا جی، کیا ذکی غلام نے پیدا ہوتے ہی چلانے شروع کر دینا تھا کہ میں ذکی غلام ہوں یا مسلم موعود ہوں؟ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ 14 میں جب حکیم نور الدین صاحب کی وفات ہو گئی تو مرزا محمود صاحب نے اس انجمن احمدیہ کو جسے مرزا صاحب اپنا جانشین بنا کر گئے تھے توڑ دیا، اور اپنے گروپ کے لوگوں کو ساتھ ملا کر خلافت پر قبضہ جما لیا، اور پہلی مجلس شورا منعقد کی جس میں تمام ہندوستان کی جماعتوں کے 2 سے زیادہ نمائندے مدعو تھے، اور اس محفل میں مرزا محمود صاحب کی موجودگی میں ایک مضمون پڑھا گیا جس میں مرزا محمود صاحب کو مسلم موعود ثابت کیا گیا۔ والوں سے سوال ہے کہ اس وقت محمود صاحب کا تقویٰ کہاں چلا گیا تھا جب انہوں نے یہ سامنے اپنے یہ مضمون پڑھوایا کہ وہی پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی، اور پھر یہی مضمون انہوں نے تشہیر الاذہان میں چھپوایا، یعنی ایک تو وہ 200 نمائندوں کے سامنے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، اور پھر گھر گھر پہنچایا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہی پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے 1914 میں ہی
یہ اس چیز کا منصوبہ بنا لیا تھا کہ خلافت کے بعد وہ پیش گوئی مسلم موعود کے وجود کو پر بھی قبضہ کریں گے، کیونکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی خبر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر مل چکی ہوتی تو آپ اعلان کرتے، اور یہی کچھ لوگوں نے آپ سے کہا بھی کہ یہاں تو آپ اپنے مریدوں کو روکیں یا پھر اعلان کریں، لیکن مرزا محمود صاحب نے کہا نہ میں اپنے مریدوں کو روکوں گا اور نہ میں اعلان کروں گا، اور پھر 30 سال تک یہ ڈرامہ کرتے رہے کہ یہ پیش گوئی مامور کے متعلق ہی نہیں ہے، اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ریل گاڑی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ جہاں تک میں نے پیش گوئی کا مطالعہ کیا ہے اس کی 90% باتیں میرے عہد میں پوری ہو چکی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے میں مسلم ہوں۔ 40 میں انہوں نے دعویٰ کر دیا مسلم موعود کا، اور یہ بھی کہا کہ جی آج میں نے پہلی دفعہ پیش گوئیاں منگوا کر دیکھی، اور اس سے پہلے میں نے پیش گوئیاں پڑھی نہیں کہ کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اس وقت مرزا محمود صاحب کو 9 سال کی مدت بھی یاد آ گئی، جو 1908 میں ان کو بالکل یاد نہیں تھی، نہ کسی اور کو یاد تھی۔ تو اصل بات یہ کہ 1914 سے ہی مرزا محمود صاحب کے نفس نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ پیش گوئی مسلم موعود پر قبضہ کرنا چاہتے۔ جو پہلے بیان نہیں کی گئی میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا طاہر صاحب جو خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ جماعت احمدیہ کے، اور مرزا محمود صاحب کے بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے، وہ بھی اپنے ابا جان کو مرزا محمود صاحب کو پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں تھے سمجھتے۔ ایک سوال جواب کی محفل میں مرزا طاہر صاحب خود کو 3 کا 4 کرنے والا ثابت کرتے رہے۔ نیز سالانہ جلسہ 2000 کی اختتامی تقریر میں سامعین سے رو رو کر التجا کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس موعود وجود کی خبر مرزا صاحب کو دی تھی، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے وہی وجود بنا دے جو مظہر الحق کے والا اعلیٰ ہوگا۔ مرنے سے پہلے وہ بھی الہامی پیش گوئی کے الہامی وجود پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، مگر موت نے ان کو مہلت نہ دی، مگر مرنے سے پہلے مرزا طاہر صاحب اپنے ابا جان کو جھوٹا ثابت کر۔ جی محترم طارق چوہان صاحب، بہت ہی آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو باتیں ہم 85 دفعہ سن چکے ہیں، پلیز ان کو ریپیٹ کرنے پہ وقت نہ لگائیں، بلکہ ٹو دی پوائنٹ رہیں، اور محترم عبدالغفار جمبا صاحب کو پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت طرف سے میسیجز آ رہے ہیں اور لوگ بہت اریٹیٹ ہو رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ذکی غلام دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے کیا تھا۔ اس سلسلہ میں ہمیں اور بھی پیش گوئیاں ملتی ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا، اور یہ وہ پیش گوئی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی صداقت کے پہلے اصول، پہلے نشان کے طور پر پیش کیا حقیقت الوحی میں۔ لیکن جماعت احمدیہ کے جو خلیفے ہیں مرزا طاہر صاحب اور مرزا مسرور صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے۔ مرزا طاہر صاحب نے تو کہا تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا تم منہ نہیں دیکھو گے۔ اور مرزا مسرور صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو یہ جو جماعت احمدیہ کے خلیفے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، جنہوں نے اپنی صداقت کے نشان کے طور پر حدیث مجددین کو پیش کیا۔ محترم طارق چوہان صاحب، 6:30 بجے مان لیجیے 6:40 پہ شروع ہوگا، کیونکہ مجھے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن دینی تھی ممبرس کو۔ 6:40 بھی اگر ہم مانے تو لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، آپ کی بہت ساری آڈیوز آ گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی پیغام پہنچانا بھی چاہتے تھے تو وہ ہو گیا ہوگا۔ سر، اب آپ کی اگلی آڈیو صرف محترم عبدالغفار جنبا صاحب کے ریگارڈنگ آنی چاہیے۔ یہی ہماری پوسٹ کا اناؤنسمنٹ ہے، یہی معاملہ کہتا ہے، یہی اخلاقیات کہتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے الہامات پیش گوئیوں کے مد نظر رکھتے ہوئے، اور قرآن شریف اور حدیث کی بھی آپ نے بات چیت کی تھی، قرآن شریف کو لے لیجئے، حدیثوں کو لے لیجئے، محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی باتوں کو لے لیجئے، آپ اب
عبد الغفار جنبا صاحب کو ثابت کیجئے جو پہلے باتیں ہو چکے ہیں سر، اب پلیز نہیں. شکریہ جزاک اللہ. اس وقت میں نے حضرت عبد الغفار جنبا علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کرنے کا آغاز کر دیا اس مضمون کا، تو پلیز ذرا دھیان سے سنیں. جو لوگ نہیں جانتے کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ یہ نہ بیان کریں وہ بیان کریں. تو پلیز ذرا دھیان سے سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ حضرت عبد الغفار جنبا علیہ السلام کو کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ہیں. پلیز ذرا دھیان سے سن لیں. امت محمدیہ کے اس تجدیدی سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مجددین کو بطور خاص موعود قرار دیا ہے. ان دونوں میں سے ایک تو مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور دوسرے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کنز الاعمال صفحہ 187. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے. پھر ایک روایت جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جس مسیح ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی فرمائی تھی، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام ہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے موعود ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے زدرگاہ خدا مردے بسط اعزاز می آیت مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باس می آیت. تذکرہ صفحہ 684. یعنی خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. اسی طرح موعود ذکی غلام کے متعلق حضرت بانی جماعت حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا. میں نے ثابت کر دیا کہ پیشگوئی 2 وجودوں پر مشتمل تھی، وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ مرزا محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے قطعی طور پر مصداق نہیں تھی اور اس کے دائرہ بشارت میں بھی نہیں آتے. اور پھر یہ کہ یہ واضح شدہ وجود نے 1907 کے بعد آئندہ صدی ہجری کے سر پر پیدا ہونا تھا، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عظیم مسلح صدی کے سر پر پیدا ہوتے. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان مسلح صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت آیا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد 7ویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریک پڑی تھی ظہور فرما ہوئے. 40-3 روحانی خزائن 17 صفحہ 404. اور مرزا محمود صاحب نے جب دعویٰ کیا 1944 میں، اس وقت تو کوئی صدی شروع نہیں تھی ہو رہی، تو اس لحاظ سے بھی ان کا دعویٰ جھوٹا بنتا ہے. مرزا محمود صاحب نے بھی اپنی کتاب سیر روحانی میں یہی بات کی ہے کہ مجددین کا جو سلسلہ اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ جو کون سا ستارہ ہے جو اس موقع پر گرا کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی ہے. فرماتے ہیں کہ اس غرض کے لیے جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں یہ ارشاد نظر آتا ہے کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، یعنی میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک ایسا شخص مبعوث فرمایا کرے گا جو امت کی خرابیوں کو دور کرے گا اور دین کا سر نو احیا کرے گا. گویا جس چیز کو قرآن کریم نے شہاب مبین قرار دیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روحانی انسان قرار دیا.
اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بھی دنیا میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت آسمان سے ایک ستارہ گرتا ہے جو مبین ہوتا ہے، جس سے چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ شہاب مبین سے مراد ہمیشہ وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے اور شیطان کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اور دین کو ہر قسم کی رخنہ اندازیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سیر روحانی صفحہ 292-293۔ اور اس کے متعلق بھی اب دیکھیں، جو احمدی خلیفے ہیں وہ اپنے مسلم موعود کی نہیں مانتے، جو خود کہہ رہے ہیں کہ وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے شہاب مبین، جس کو قرآن مجید نے شہاب مبین کہا اور جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدد کہا۔ اہم سوال یہ ہے کہ جب مرزا محمود صاحب کو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہیں، تو پھر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اس پیشگوئی کے مصداق کس طرح ہو گئے؟ تو اس کا آغاز میں ان کی جو زندگی کا مختصر تعارف ہے اس سے میں کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے حالات کس طرح کے تھے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک شخص جو آ کے پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق خود کو کہہ رہا ہے، مجدد 15ویں صدی ہجری ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے اپنے حالات کس طرح کے تھے۔ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے خود ہی لکھا ہوا ہے، تو میں اس میں سے چیدہ باتیں صرف آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جو کوئی مزید تفصیل جاننا چاہے تو وہ یہ آرٹیکل alghulam.com پر پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مرحوم والدہ صاحبہ کے بقول خاکسار مارچ 1954 کی کسی نامعلوم تاریخ کو موضع ڈاور میں پیدا ہوا۔ میری والدہ اس عاجز کو بتایا کرتی تھی کہ جب اس عاجز کا والد محترم چودھری شیر محمد جنبہ صاحب فوت ہوئے تو اس وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام 6 ماہ کے شیرخوار بچہ تھے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ والد صاحب کی وفات کے بعد ہم نے بڑی غربت میں زندگی گزاری اور زمین جو جہاں پہ وہ رہتے تھے، جہاں پہ ان کا بچپن گزرا، وہاں پہ کوئی قرآن کریم ناظرہ پڑھانے والا بھی نہیں تھا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری یتیمی اور میرے دینی لحاظ سے امی رہنے میں بھی بزرگوں برتر رب کا کوئی بھید پوشیدہ ہو۔ زندگی کے حالات جو انہوں نے لکھے اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد فقط یہ ہے کہ آپ پر واضح کر دوں کہ میرا کسی مذہبی گھرانے یا کسی عالم فاضل خاندان سے تعلق نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں مذہبی نقطہ نظر سے امی تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ خاکسار کی پہلی زندگی ایک ان پڑھ ماحول اور دیہات میں گزری اور بچپن سے ہی دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسے اعمال اور عبادتیں بھی نہیں تھیں جن کی وجہ سے کسی کے ذہن میں مصلح یا مجدد بن جانے کا کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہو، لیکن بچپن سے ہی میرے پاس یتیمی کی اور غم اور اپنی بے علمی اور بے عملی کی بدولت شرمندگی کے آنسوؤں کی دولت ضرور تھی، اور اگلا سارا کام محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی دعا نے کیا۔ کہ 10 دسمبر 1983 میں تک میری زندگی لا علمی میں گزری اور جماعت احمدیہ میں لوگوں کی تربیت بھی اس طرح کی گئی ہے کہ خاندان مسیح موعود سے باہر میرے ایسا یا آپ ایسا کوئی احمدی تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے وجود میں علم و خبیر خدا اپنے مہدی موعود سے کیا ہوا ایک عظیم الشان وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ ہیں کہ اگرچہ زمین و آسمان کے مالک خدا نے اپنے علم میں ساجد کو اس کی پیدائش سے پہلے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق نشان رحمت بنایا ہوا تھا اور پھر پیدائش سے لے کر اپنی عمر کے 35 سال تک الہامی پیشگوئی کی چند نشانیاں بھی اس نے ساجد کے وجود میں پوری کی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی 10 دسمبر 1983 تک اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو ہر شے سے مکمل طور پر لا علم رکھا، اور آج سے کم و بیش 29 سال پہلے 10 دسمبر 1893 لاہور میں احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں جب میری عمر 30 سال ہو گئی اور خاکسر اپنے ایم اے کے امتحان سے فارغ ہو چکا تھا تو وہیں ایک مبارک سجدہ میں میری کایا پلٹ دی گئی۔ کھلے طور پر روح القدس میرے شامل حال ہو گیا۔
یہ ایک ایسا طاقتور روحانی واقعہ تھا جس نے نہ صرف مجھے میری بنیاد سے ہلا دیا بلکہ مجھے پوری شدت سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگر خاکسار اپنی کوشش سے شہر سے نکلنا بھی چاہے تب بھی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ خاکسار کو اس روحانی واقعہ کے بعد خبر دی گئی کہ جس ذکی غلام کی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی وہ موعود ذکی غلام خلیفہ ثانی صاحب نہیں تھے بلکہ تو ہے۔ پہلی دفعہ جب مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا تو یہ میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے میری پہلی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں مجھے بتائیں اور بتایا کہ تو بطور ذکی غلام مسیح الزماں ہی پیدا ہوا ہے۔ یاد کر وہ باتیں جو تیری ماں نے تجھے کئی دفعہ بتائیں۔ اس کے بعد اس عاجل نے ان سب باتوں کو یاد کیا اور پھر میں آہستہ آہستہ اپنے رب کے حضور لاجواب سا ہوتا گیا۔ کہ میرے والدین 1947 میں تقسیم ہند کے وقت مشرقی پنجاب کے ضلع لدھیانہ، تحصیل سمرالہ، تھانہ ماچھی واڑہ چک لوہٹ سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور حضرت مولانا غلام رسول راجگی صاحب کی کتاب حیات قدسی جلد سوم کے صفحات پر صفحہ 90 پر چک لوہٹ کا ذکر بھی موجود ہے۔ میرے محترم والد صاحب نے کوئی طویل عمر نہیں پائی اور 49 سال کی یعنی 49 سال کی درمیانی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ یہ ہے کہ میرے والد صاحب 3 بھائیوں کی اکلوتی نرینہ اولاد تھے، اس لحاظ سے آپ اپنی برادری میں سب سے بڑھ کر صاحب حیثیت تھے۔ اس کے باوجود آپ مسکین، تباہ اور درویش مزاج تھے۔ آپ نے زندگی بھر دنیوی امور میں نہ زیادہ دلچسپی لی اور نہ ہی ان میں ملوث ہوئے۔ آپ کانے تھے اور قناعت کو پسند کرتے تھے۔ آپ نے دین کو دنیا پر صحیح معنوں میں مقدم کیا تھا۔ آپ احمدیت کے شہدائی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملوں میں بہت حساس اور محتاط ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موعود ذکی غلام کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ پیشگوئی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں آئندہ ظاہر ہونے والا یہ موعود ذکی غلام یقیناً یتیم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مبشر الہامی کلام میں ایسے الفاظ کسی یتیم بچے کے متعلق ہی فرمائے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، علم یدید کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر اپنے زیر سایہ جگہ نہیں دی؟ کہ یہ آج 6 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا جب میرے محترم والد صاحب اپنے شیر خوار بچے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں دے کر اس دارالفنا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر خاکسار نے مارچ 1971 میں میٹرک تعلیم الاسلام ہائی اسکول روا سے پاس کیا اور ہائی اسکول میں میرے سائنس کے مضامین تھے اور میٹرک میں فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور اسکول میں میری 3ری پوزیشن۔ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے بلکہ گھر میں ہی انہوں نے FA اور BA کے امتحانات اچھے نمبروں میں پاس کر لیے اور علم حاصل کرنے کا جذبہ شروع سے ہی ان میں تھا۔ اگر میں یہ کہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک ذہین طالب علم تھا تب بھی یہ غلط نہیں، لیکن میں غیر معمولی یا سخت ذہین فہیم ہرگز نہیں تھا۔ مجھے اپنی آپ بیتی سے اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر سخت ذہین فہیم نہیں ہوا کرتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو انہیں سخت ذہین و فہیم بنایا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ جو روحانی واردات ہوئی اس کے متعلق لکھتے ہیں، 1978 کی بات ہے کہ تب میں BA کا طالب علم تھا اور میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے صمیم قلب سے پختہ عزم کیا ہوا تھا۔ یہ میری دلی خواہش تھی کہ جب میں PhD کے لیے مقالہ لکھوں تو اس میں اسلام کو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے مقابلہ میں ایک بہترین اور قابل عمل نظام ثابت کروں۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ اس قسم کے خیالات کہاں سے اور کیوں میرے دماغ میں آتے ہیں۔ ان دنوں میں نے آگے پیچھے کافی مبارک خوابیں دیکھی تھیں، یہاں میں صرف ایک خواب کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اس کا میرے روحانی واقعہ سے تعلق ہے۔ 77 کے آخر یا 1978 کے آغاز کی بات ہے کہ ایک دن میں ڈاور سے ربوہ اپنے گھر جو دارالصدر غربی میں واقع ہے شام کے وقت آیا۔ نماز عشاء سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں کچھ منظوم فقرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگرچہ میں نے زندگی میں کبھی شعر نہیں کہے اور نہ ہی طبیعت اس طرف مائل ہے، لیکن پھر بھی یہ فقرات کچھ منظوم تھے۔ ہو سکتا ہے یہ منظوم فقرات شاعری کے معیار پر پورے نہ اترتے ہوں، لیکن بلا شبہ ان میں شاعرانہ ہیجان اور چاشنی ضرور پائی جاتی ہے۔
چند منٹوں کے بعد میں نے یہ منظوم فکرات لکھ لیے۔ اگلے دن میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑی عظیم الشان دعا ہے، اسے نماز میں پڑھنا چاہیے۔ فکرات یہ تھے کہ اے میرے اللہ، اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے، میں گناہ گار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا، گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں، پر جیوں میں اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت۔ پھر لکھتے ہیں کہ منظوم دعائیہ اشعار سے متعلقہ واقعہ کے چند ماہ بعد میں ایک خواب دیکھتا ہوں۔ ربوہ اور لالیاں کے درمیان ایک ندی تھی جو اب خشک ہو چکی ہے۔ دریائے چناب میں جب کبھی اونچے درجے کا سیلاب آتا تھا تو سیلابی پانی سے یہ ندی بھر جاتی تھی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ اس ندی کے دونوں کناروں پر تھوڑا تھوڑا سبزہ تھا۔ ندی کے شمال مغربی کنارے پر خواب میں اچانک میں اپنے آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام کے روبرو کھڑا پاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، غفار، نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھا لیے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور درج بالا منظوم دعائیہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ یہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر لکھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں جب داخلہ ان کا ہوا تو ان کے پاس اس کے پیسے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی ایک زمین رہن رکھے تو پھر اس میں داخلہ لیا اور پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کرنے کے لیے شعبہ سیاسیات میں داخل ہو گئے، اور وہاں پہ ان کو یہ سقراط کے متعلق اس کا نظریہ ملا، نیکی علم ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مرزا طاہر صاحب سے بھی مدد کی درخواست کی، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ جماعت احمدیہ کے خلیفوں کے ان کے خطبہ میں کہ وہ اگر کوئی ایسا طالب علم ہو جو ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتا تو ان کو جماعت وظیفہ دے گی۔ تو وہ ان کے ذہن میں ایک طرح کا شروع سے تھا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں ان کو یہ کہوں گا تو وہ میری مدد کی جائے گی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ جب ان سے درخواست کی تو انہوں نے ایک سیاسی بیان دے کر ٹال دیا کہ ٹھیک ہے، آپ نادر تعلیم سے رابطہ کر لیں، اگر وہ آپ کو وظیفہ دے دیں تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد نادر تعلیم نے انکار دیا کہ نہیں، ہم نے آپ کو وظیفہ نہیں دینا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، اور جو دل میں ایک بت تھا آپ نے بنایا ہوا کہ شاید مرزا طاہر صاحب میری مدد کریں گے، وہ اس دن ٹوٹ گیا اور پھر خدا کی قربت آپ کی شامل حال ہو گئی۔ اب لکھتے ہیں کہ انسان جب کسی ابتلا سے گزرتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مایوسی اس کے رگ و پے میں پھیل جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو کوسنے کے لگتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد اس پر راز کھلتا ہے کہ اس مایوسی، مشکل، ناکامی اور ابتلا میں اس کے لیے بہتری اور کامیابی پوشیدہ تھی، اور یہی کامیابی و پوشیدہ تھی خلیفہ رابع صاحب کے انکار میں، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب ایک ٹوٹے ہوئے دل سے دعا نکلتی ہے تو ہمارا مالک اور پیدا کرنے والا کسی مضطرب کی دعا کو کس طرح اور کس جلدی سے شرف قبولیت بخشتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں تھا، اس وقت علم ہوا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل میں کہ بھلا کون کسی بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ کیا اس قادر مطلق اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم میں سے بہت ہی کم ہے جو نصیحت قبول کرتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو 15ویں صدی ہجری کا آغاز ہو چکا تھا، اور دمشق سے مشرق کی جانب واقع قادیان میں ایک سفید مینار تیار ہو چکا تھا، جس کی بنیاد حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر 1903 میں رکھی تھی، اور سنگ بنیاد رکھنے کے لیے کہ اینٹ پر ایک طویل خصوصی دعا کے بعد اس اینٹ کی مغرب کی جانب نصب فرمایا تھا۔
کیونکہ اس کے بعد اسلام کا سورج مغرب سے طلوع ہونا تھا، اور اسی مینار کے قریب لاہور میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ مسیح جو دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید مینار کے قریب اس کا نزول ہوگا، اسی سفید مینار کے قریب لاہور میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم اور مجدد 15ویں صدی ہجری اور موعود ذکی غلام مسیح الزمان کا نزول فرما دیا، جس کی خبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اپنی امت کو عطا فرمائی تھی، اور جس کی خبر حدیث مجددین میں بھی دی گئی۔ یہ جو ورچو از گاڈ کا تھا، آپ کی تحریر تھی جو الہام کے ذریعہ میں ہوئی تھی، اس کے متعلق بھی آپ نے تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ مبارک سجدہ کے بعد جب وہ فارغ ہو گئے اپنی تعلیم سے تو ہاسٹل میں لیکچر کا انتظام تھا، تو انہوں نے جی یہ جو ورچو از گاڈ ہے یہ ان کی صداقت کی ایک دلیل ہے، میں اسی کے متعلق بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے اس کا آغاز ہوا۔ اور ورچو از گاڈ نیکی کی ماہیت، یعنی اس وقت تو یہ پتا تھا کہ سقراط نے کہا ہے ورچو از نالج، یعنی نیکی علم ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیسے پتہ چلا، میں اس کو متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگی کہ اس ہاسٹل میں کہ ایک لیکچر دیں گے نیکی کی ماہیت کے متعلق، لیکن جب انہوں نے کوشش کی اس کے متعلق تو ان کو کچھ سمجھ نہ آیا، تو انہوں نے دعائیں شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے حضور، سجدہ ریز ہو گئے اور دعائیں کی کہ رب زدنی علما، رب علمنی ما هو خیر عندک، رب ارنی انوارک الکلیہ، رب ارنی حقائق الاشیاء، اے ازلی عبدی خدا مجھے زندگی کا شربت۔ یہ ہے کہ یہ الہامی دعائیں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی بیان کی ہیں، یہ میں 10 منٹ تک پڑھتا رہا۔ اس حالت میں نہ صرف مجھے احساس ہوا بلکہ یقین بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سن لی ہے، اور سجدے میں ہی نیکی کی ماہیت کے متعلق بہت سارا علم میرے دل و دماغ میں سرایت کر گیا اور میری کایا پلٹ گئی۔ سجدہ سے اٹھنے کے بعد میں بہت خوش تھا اور میری تمام جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ دور ہو چکی تھی، اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ سجدہ سے اٹھنے کے بعد میں سجدہ میں جانے والے سے پہلے والا عبدالغفار نہیں تھا بلکہ ایک نیا عبدالغفار تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر دیتا ہے تو فرما دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ یہی حالت اس وقت یہ ہوئی، اور ورچو از گاڈ کا الہام آپ کو اسی دن شام کے وقت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پگڑ بازوں اور جبہ پوشوں کو رد کر کے انسانوں کی نظر میں ایک غریب، معمولی، امی، حقیر، جاہل کو اپنے مقبولین میں شامل کر لیا اور اسے اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کر لیا، حالانکہ وہ بہت سے غلط خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض بھی ٹھہرا، جیسا کہ اب ان پر اسی طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے اپنی صداقت کے بیان میں حلفیہ بیان دیا، خاکسار اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی تھی، اور میں وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں خبر دی تھی، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے درج ہے۔ وکفا باللہ شہیدہ، 30 ستمبر 2012۔ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کی صداقت کا جو دلیل ہے وہ وہی دلیل ہے جو تمام انبیاء کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صداقت کی دلیل تھی۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو کیا دلیل دی تھی؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام سے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، وہ جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان کی جگہ تو مسیح بن کے آیا۔ پایا کہ اگر آپ سب میرے مخالفین یہ ثابت کر دیں قرآن مجید سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں تو میرے تمام دعوے ختم ہو جائیں گے، یہ ان کا چیلنج تھا۔ تو لیکن انہوں نے اپنی مسیح موعود ہونے کی کیا دلیل پیش کی؟
جو دلیل وہ پیش کر رہے ہیں اسے تو صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش کوئی مسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود نہیں ہے جو انہوں نے قرآن سے دلائل پیش کی، لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وہی مسیح ہیں، ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ انہوں نے یہی دلیل پیش کی تھی کہ دیکھو مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، اگر تم یہ بات جھوٹی ثابت کر دو گے تو ظاہر ہے یہ بات مجھے خدا تعالیٰ نے بیان نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور قرآن مجید سے ظاہر ہے ان کی آیات سے، تو یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، تو اس سے میرا ثابت ہو جائے گا کہ میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طارق چوہان بھائی، میں بالکل مسلسل یہ سارا کچھ سن رہی ہوں، اور آپ نے کافی ٹائم شروع کے 38 منٹ جو تھے وہ آپ نے ایک ایسے موضوع کے لیے جو پہلے بہت دفعہ دہرایا جا چکا تھا، اور اس کے بعد کے آلموسٹ آپ سمجھیں کہ کافی منٹس میں حساب اس کا کیا لگاؤں، وہ آپ نے محترم عبدالغفار جمبا صاحب کی بایوگرافی بیان کرنی شروع کر دی کہ اس طرح وہ وہاں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم وغیرہ کا سلسلہ۔ یہ سب کچھ نہیں ہے یہاں۔ آپ جس مقصد کے لیے میرا مطلب جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انہیں محترم عبدالغفار جمبا صاحب کو پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ثابت کرنا ہے، اور وہ جو ثابت ہوگا تو وہ دلائل سے ثابت ہوگا نا۔ تو دلیل تو آپ نے ابھی تک ایک بھی نہیں دی، سوائے اس کے کہ آپ نے کہا کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور مسیح کے طور پہ تو آیا ہے، باقی تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ محترم عبدالغفار جمبا صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی کہ تو ہے وہ ذکی غلام اور تو ہے اس پیشگوئی مسلم موت کا مصداق۔ ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے، کیا آپ وہ بتا سکتے ہیں پلیز؟ اعلیٰ مغل صاحبہ، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سوالات کا سلسلہ بھی شروع نہ کریں، میری پریزنٹیشن کو پوری ہونے دیں، تو پھر کیونکہ پھر اس چیز پہ وقت لگے گا، اور جو میرا مقصد تھا، جو مجھے کام دیا گیا تھا کہ میں نے 2 گھنٹے میرے پاس ہیں جس میں میں نے پورے اپنے دلائل پیش کرنے ہیں، اور جو میں نے حصہ پیش کر دیا ہے وہ ضروری تھا۔ اب میں حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کو ثابت کروں گا کہ کس طریقے سے قرآن مجید کے حساب سے اور جو راست بازوں کی پہچان ہے اس کے حساب سے کس طریقے سے وہ اس کے ہیں مصداق۔ تو انشاءاللہ اور بھی ہمارے ابھی بڑے بڑے پروگرام ہوں گے، تو آپ پھر اپنے سوالات پیش کریں تو میں جواب دوں گا، لیکن اس وقت پلیز آپ میری بات کو غور سے سنیں اور سوال نوٹ کرتی رہیں۔ تو یہ تو جاری رہنے والا سلسلہ ہے، ایک سیشن صرف سوالوں کے جواب کے لیے ہم رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، پلیز مجھے یہ پورا کرنے دیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اگر اللہ تعالیٰ نے الہامات کیے، اور وہ تو اوائڈ کرتے رہے نا، بہت عرصے تک وہ دعویٰ کرنے سے کو اوائڈ کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ان پر خدا کی وحی بارش کی طرح برسی اور اس نے مجبور کر دیا کہ وہ دعویٰ کریں، اور اس کے بعد جب انہوں نے دعویٰ کیا تو پھر ان کو وہ ساری صلاحیت دی گئی، ان کو کمال کا علم و فن بخشا گیا، کمال کے دلائل انہوں نے دیے، اور اس طرح سے وہ ان کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں روحانی مقناطیسیت، قوت قدسیہ اس طرح کی خدا تعالیٰ نے پیدا کی کہ لوگ جو تھے وہ پروانوں کی طرح ان کی طرف کھچ کھچ کے آنے لگے۔ تو یہ ساری صورتیں ہوئیں کیونکہ خدا تعالیٰ جب کسی کو کوئی نام دیتا ہے، کسی منصب پر کھڑا کرتا ہے، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ اس کو ایک منصب پہ کھڑا کرے، ایک نام دے، اتنے عظیم نام دے اور اس کے مطابق صلاحیت نہ دے۔ تو یہ تو میرا مطلب ہے، اس لحاظ سے آپ نے یہاں پہ ثابت یہ کرنا ہے محترم، میں بہت ہی ادب سے آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ پیشگوئی مسلم موعود میں جو جو نشانیاں دی گئی تھیں، چلے ہم مان لیتے ہیں
کہ وہ مرزا محمود صاحب میں نہیں تھی، لیکن وہ جمبا صاحب میں ہیں، تو آپ ان کو ثابت کریں نا، اور آپ کوئی بھی بات نہ کریں، بے شک آپ نے صرف ان کو ثابت کرنا ہے۔ جی، جیسے کہ میں نے پیش کیا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو صداقت تھی وہ کیسے انہوں نے اپنی ثابت کی، اس طریقے سے کہ انہوں نے اپنا ایک پیش کیا الہام کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ میں مسیح ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ یہ ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ قرآن مجید کے مطابق آسمان پر زندہ ہیں تو میرے دعویٰ مسیح موت غلط ثابت ہو جائے گا اور میں چپ کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو الہام مجھے ملا ہے وہ سچا ہے اور میں واقعی وہ مسیح موعود ہوں جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں۔ یہی بات حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے کی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں ایک شخص پہلے سے موجود ہے، مرزا محمود صاحب، انہوں نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اس الہامی پیش گوئی کا مستحق ہونے کا، تو اگر آپ ثابت کر دیں کہ مرزا محمود صاحب ہی پیش گوئی مسلم موعود کے مستحق ہیں تو ظاہر میرا دعویٰ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پیش گوئی مسلم موعود کے مستحق نہیں تو میں اپنے دعویٰ ذکی غلام مسیح الزمان ہونے میں سچا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ باتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی جو باتیں وہ آپ کے سامنے سچی نکلیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور ایک جھوٹے کا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں نہ ہوتا، اس لیے میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں۔ تو یہی دلیل حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے پیش، وہ 10 نشانیاں پیش کرتا ہوں جس کی مطابق قرآن مجید کی روشنی میں راست بازوں کی پہچان کی جو نشانیاں ہیں، اور میں اسے ثابت کروں گا کہ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کس طریقے سے ان نشانیوں کے مطابق اپنے دعویٰ میں حق پر ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے اپنا مرسل بھیجتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے موعود مرسل یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم کے متعلق فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ جمعہ آیت 3، اور وہ یقیناً پہلے بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی مرسل کی بعثت سے پہلے اس کی قوم مکمل طور پر گمراہ ہو چکی ہوتی ہے۔ مرسلین کی بعثت کے اس معیار کے مطابق اس عاجز یعنی حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کیا جماعت احمدیہ مکمل طور پر گمراہی میں نہیں تھی پڑی ہوئی؟ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور وہ کون سی گمراہیاں تھیں؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جماعت جو ان پر ایمان لائی تھی، اگر ان میں کوئی گمراہی نہیں تھی تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کا دعویٰ سچا نہیں ہے، کیونکہ وہ بغیر اس شرط کے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے گمراہی کی اس کے آئے ہیں۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں تو پھر ان کی یہ صداقت کا ثبوت ہوگا۔ سی گمراہیاں تھی، جماعت احمدیہ لاہور والوں نے کہا کہ جی حضرت مرزا غلام محمد السلام تو امتی نبی نہیں تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی تھی۔ پھر مرزا محمود صاحب نے صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے جو خلافت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اپنی ایک خلافت احمدیہ قائم کر کے، جو کہ ان کی اپنی ہی تنخواہ دار بندوں پر مشتمل تھی۔ اور جیسے وہ خود فرماتے ہیں کہ جی میں نے اسی لیے یہ کی ہے کہ حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے عبد الوہاب اور عبد المنان کہیں خلافت پہ قبضہ نہ کر لیں۔ فتنہ یہ کیا کہ انتخابی خلافت جو اپنی بنائی اپنے خاندان کے لیے اور ان کے ہی اپنے بیٹے اور نواسے اس پہ قائم ہیں، اس کو پھر انہوں نے قدرت ثانیہ بنانے کا فتنہ شروع کر دیا۔
اور یہ کہہ دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلافت ہے، حالانکہ ان کی اپنی کمیٹی کے بنائے ہوئے جو 1956 میں انہوں نے کمیٹی قائم کی تھی وہ خلیفہ بناتے تھے. یہ کمیٹی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں پیش کی، انہوں نے تو خلافت کا تصور ہی نہیں اپنے بعد دیا. خلافت محمدیہ ایک ہی ہے جو آیت استخلاف کے مطابق ہے، جس کے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام 13ویں خلیفہ تھے، اور پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز تھے جو وہ بھی مجدد تھے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی 14ویں صدی کے مجدد. پھر موعود ذکی غلام کی راہ روکنے کے لیے پیش کوئی مسلم موعود پر بھی قبضہ کر لیا، خلافت پر بھی جھوٹا قبضہ کر لیا اور اس کو آیت استخلاف کے مطابق کہہ دیا، حالانکہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے. اور پھر ختم نبوت کی طرح ختم مجددیت کا فتنہ کر دیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں مجددیت کا انکار اللہ تعالیٰ کی بھی تکذیب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کے بعد ظاہر ہونے والے دو وجودوں مہدی اور موعود اور مسیح موعود کو ایک بنانے اور اس جھوٹ کی تبلیغ کرنے کا یہ بھی فتنہ انہوں نے ڈال دیا کہ نہیں بس جس نے آنا تھا آگے آپ کسی نے نہیں آنا. حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاف حدیث ہے کہ مسیح آخر میں ہوگا، مہدی اس کے درمیان میں ہے. سے ہر قسم کی آزادی ضمیر کا بنیادی حق چھین کر انہیں گونگے اور اسیر بنانے کا فتنہ، اور یہی اسیری تھی جس سے ذکی غلام نے ان لوگوں کو رہا کرنا تھا. کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں، کسی کو کچھ بولنے کا حق نہیں. جو خلیفہ ہے جو مرزا محمود صاحب کی کمیٹی کا بنایا ہوا وہ مطلق العنان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، جو بھی کوئی کچھ کہے گا اس کو نکال دیا جائے گا. بہت سی مثالیں ہم نے پیش کر دی ہوئی ہیں. کریم کی تعلیم کے برخلاف درجنوں چندے احمدیوں پر لاگو کر دیے اور اس طرح ان کے مال کو لوٹنے کا ایک ذریعہ بنا لیا. حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ایک چندہ مقرر کیا تھا کہ جو اپنی مرضی کے مطابق جتنا دے سکتا ہے وہ دے، لیکن باقاعدگی سے دے. اور ایک چندہ وصیت تھا، 2 ہی چندے تھے، لیکن انہوں نے 48 سے زیادہ چندے بنا دیے، صرف اس وجہ سے کہ جتنا سے زیادہ مال لوگوں سے لوٹیں اور پھر اس کو پاناما میں جمع کریں اور اپنی جائیدادیں بنائیں. یہ ایک فتنہ تھا جو انہوں نے کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منشا اور مقصد کے برخلاف اپنی مذہبی آمریت کو مستحکم اور دائمی بنانے کے لیے وسیعتی چندے کو نہ صرف ڈھال بنانا بلکہ احمدیوں کے جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا فتنہ، یہ بھی ان کے ہیں. مرزا محمود صاحب نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ سب کی مال ہمارے قبضے میں آ جائے گا. پیشہ لوگوں کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں کمی بیشی کر کے ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کے ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف بدل دینا، یہ بھی ایک فتنہ ہے. اور اس طرح کی گمراہیاں انہوں نے ظاہر کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والے لوگ ہیں، مجرمین ہیں جن کی راہ ظاہر کرنے کے لیے ذکی غلام نے آنا تھا. ایک اور جو معیار ہے قرآن مجید کی طرف سے کہ مرسلین کی غیر معمولی طور پر مخالفت ہوتی ہے، اور ان کے معترضین وہی کہتے ہیں جو پہلے منکرین کہا کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ افسوس بندوں پر جب بھی کوئی ان کے پاس رسول آتا ہے اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن اس وقت جماعت احمدیہ خلافت پسند کیا کر رہی ہے؟ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہنسی ٹھٹا جاری ہے، اور میں جو ان کا ایک ادنا سا پیروکار ہوں، میرے بھی انہوں نے کارٹون بنانے شروع کر دیے اس وجہ سے کہ دلیل کوئی ہے نہیں ہے. تو یہی کام سارے منکرین کرتے رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون مخالفین بنا رہے ہیں، اور حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے مخالفین سارے مسلمان مل کے بنا رہے ہیں، اور طرح طرح کے گندے قسم کے کارٹون کے بنائے ہیں، ٹوائلٹ میں ان کو دکھایا ہے، اور اس طرح کی یہ تمام منکرین ایسے ہی کرتے ہیں. اور ہر پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کے ساتھ یہ ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کے طور پر بیان کر دیا کہ ہر شخص جو خدا کی طرف سے آئے گا اس کے ساتھ یہ ہنسی ٹھٹا ہمیشہ ہوتا رہا ہے. لیکن مرزا محمود صاحب کے ساتھ یہ ہنسی ٹھٹا نہیں ہوا. انہوں نے تو دعویٰ کیا، پہلے 30 سال جھوٹ بولتے رہے، اس کے بعد دعویٰ کر کے اور پھر ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے گئے. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب اس معیار پر بھی پورے نہیں اترتے.
ہے کہ مرسلوں پر قلیل تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ما کان اکثر ہم مومنین، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. اور پھر فرماتا ہے قلیل من عباد شکور، اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں. اور حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے بھی بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ تو وہی ہیں جو ان کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ حضرت عبدالغفار علیہ السلام جن کے ساتھ قلیل تعداد میں لوگ ہیں وہ اپنے دعویٰ میں حق اور سچ پر ہیں. قرآن مجید کا ایک اور معیار یہ ہے کہ وہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، یعنی وہ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو پہلے ہوتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے. حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی غلامی کا دام بھرتے ہیں اور ان کی سچائی کی ایک دلیل بن کے آئے ہیں. تو یہ بھی ان کی سچائی کا ثبوت ہے کہ وہ پہلے والوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، کسی کو جھٹلا نہیں رہے. قرآن مجید کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تمام انبیاء کی بھی تصدیق کرتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بھی تصدیق کرتے ہیں. پانچواں معیار یہ ہے کہ یہ لوگ گزشتہ ماموروں کے مبشر کلام کی بھی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، آل عمران آیت 82. پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی مقرر جو عطا فرمائی تھی وہ اس وقت جماعت احمدیہ کے پاس موجود ہے، اور اسی پیش گوئی کے مطابق حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں. وہی ذکی غلام جس کا وعدہ دیا گیا تھا وہ ذکی غلام آج ہمارے درمیان موجود ہے. کی دلیل کے طور پر آپ کو ورچوئس گاڈ کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل دی گئی. چھٹا معیار یہ ہے کہ مرسلین خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور یہ لوگ کسی سے خائف نہیں ہوتے. ولا یخشون احدا الا اللہ الاحزاب آیت 40، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اب آپ دیکھیں گے جماعت احمدیہ والوں کے خلیفے ان کے کتنے کتنے بڑے گبرو باڈی گارڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہر وقت ان کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان پر کوئی حملہ نہ ہو جائے. لیکن حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام ایک منحنی سا شخص، کمزور سا شخص اپنے گھر میں رہتا ہے اور کوئی باڈی گارڈ اس کے سامنے نہیں، وہ باہر پھرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ ہے. ان کو کسی سے ڈر نہیں ہے، وہ اپنا پیغام بے دھڑک ہر ایک کو پہنچا رہے ہیں، اور کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہاں ان کو جو خدا تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا کا جو خواہش ہے وہ ہے کہ میں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں میں وہ کھول کر لوگوں کو بتا دوں، اس میں چاہے میری جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں. یہی مرسلین کا ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے کہ لوگ فساد کے عالم کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے کاموں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے. اور اس وقت آپ عالمی حالات پر غور فرمائیں، عالم اسلام کو دیکھیں، 57 ملکوں کی غربت اور عزت کا کیا حال ہے. آج مسلمانوں کا جو حال ہے، کیا اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کی اس قدر ناگفتہ بے حالت ہوئی تھی؟ غربت، افلاس اور لڑائیوں نے بنی انسان کو بے حال کر دیا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو پہلے کبھی ہوئی بھی نہیں تھی. موجودہ دور سے پہلے اس زمین پر ایسے گناہ ضرور ہوئے ہوں گے کہ انسانوں نے اپنی ماں اور بیٹیوں سے زنا کیا ہو، لیکن آپ نے انسانی تاریخ میں کہیں ایسا پڑھا ہے، وہ سنا ہوگا کہ یا اب سے پہلے کسی وقت ہماری زمین پر ایسا برا وقت بھی آیا ہو کہ زندہ انسانوں نے مردہ خواتین کو قبروں سے نکال کر ان سے بدکاری کی ہو. یہ اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے انسان گر چکا ہے اخلاقیات سے. مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیسے کیسی باتیں سرزد ہو رہی ہیں، مکروہ نظارے جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے.
اور خشکی اور تری پر انسان کہلوانے والی مخلوق یہ بد عملیاں کیا کسی مرسل کے ظہور کی خبر نہیں دے رہی؟ مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں، فرقہ پرستی، ہر گروہ کا اپنے اپنے رنگ میں اسلام کو نافذ کرنے کی تگ و دو کیا کسی مصلح اور مجدد کے ظہور کی خبر نہیں دیتی؟ اور 15ویں صدی کے سر پر کیا یہ مصلح حضرت بانی جماعت سلسلہ علیہ السلام کو بشارت دیے گئے موعود ذکی غلام کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ معیار ہے کہ یہ لوگ فساد کے عالم میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے امی نبی سے فرماتا ہے، جی یہ میں نے بتایا کہ ان لوگوں کی پہلی زندگی پر کوئی شخص عیب نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے تو اپنی قوم سے کہہ دے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سورہ یونس آیت 17۔ چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ تمہیں گزار چکا ہوں، کیا پھر تم بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعوت سے پہلے خاکسار اپنی زندگی کے ابتدائی 15 سال 1954 سے 1969 تک ڈاور میں رہا ہے۔ اس کے بعد 1978 تک دارالصدر غربی حلقہ مسجد لطیف ربوہ میں رہا ہوں، بعد 1978 سے 1980 تک کراچی میں، اور پھر 1981 سے 31 جنوری 84 تک احمدیہ ہاسٹل نیو مسلم ٹاؤن میں رہا ہوں۔ دارالحمد میں 10 دسمبر 1983 کے کسی مبارک جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر موعود ذکی غلام ہونے کا انکشاف فرما دیا۔ اس انکشاف کے بعد 1 فروری 1984 سے 10 ستمبر 1986 تک ربوہ میں دارالصدر میں رہا ہوں۔ ستمبر 1986 کو خاکسار بحکم الہی جرمنی چلا آیا تھا۔ ستمبر 1986 سے لے کر آپ نے کھلے عام دعویٰ 12 دسمبر 2003 تک جرمنی کے شہر کیل میں رہا ہوں اور احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان میں رہا ہوں۔ وہ خاکسار افراد جماعت احمدیہ اور دیگر عوام الناس کو دعوت دیتا ہے کہ تعصب سے پاک ہو کر اور تقوی اور دیانتداری کے ساتھ جہاں جہاں میں رہا ہوں آپ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ میں نعوذ باللہ بد فطرت انسان ہوں یا کہ نیک فطرت۔ مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن پھر بھی ڈھونڈنے کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو بھی میری زندگی میں کوئی عیب نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد بھی کیا میں احمدی اور غیر احمدی مسلمانوں سے یہ نہ کہوں کہ افلا تعقلون؟ پھر نواں معیار یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق مجرم اور کاذب نہ فلاح پاتے ہیں اور نہ انہیں غلبہ نصیب ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون، سورہ یونس آیت 18۔ پھر جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ غرض یہ یقینی بات ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام فرماتے ہیں اپریل 1993 سے خاکسار کا دعویٰ جماعتی خلفاء کے پاس ہے، اور پھر 12 دسمبر 2003 سے اعلان افراد جماعت احمدیہ کے آگے موجود ہے۔ آج تک لاہوریوں اور قادیانیوں میں کوئی بھی دلائل و براہین کے ذریعے سازش کو جھٹلانے کے لیے میرے مقابلہ میں میدان میں نہیں آ رہا۔ مرزا مسرور صاحب کو دعوت مباہلہ دی تو وہ ابھی تک اس سے فرار ہے، تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ جو خدا کا شعر ہے اس کے سامنے جو جھوٹے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ 5واں معیار یہ ہے کہ یہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہو کے آتے ہیں اپنے دعویٰ سے پہلے اپنے خاندان اور اپنے ماحول میں لائق اور امید کی جگہ مانے گئے ہوتے ہیں، یعنی سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی خاص اس میں صلاحیتیں ہیں اس شخص میں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود میں آیت 63 کہ انہوں نے قوم نے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان آئندہ کے لیے امید کی جگہ سمجھا جاتا تھا، کیا تو اس عقل و دانش کے باوجود ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ایسی چیز کی عبادت کریں جس کی عبادت ہمارے باپ دادے کرتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے متعلق ہم ایک بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوں۔ بے چین کرنے والا شک جو ہے اس وقت جماعت احمدیہ کو ہے جو خلافت پسند گروپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے جو خلافتی بت ہیں ان کی پوجا کرنے سے ہمیں نہ روکو، تمہارا اپنا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تم مجنون ہو، اور یہی الزامات تمام انبیاء پہ لگائے گئے، تمام پیغمبروں پہ لگائے گئے۔ خاکسار دعوت سے پہلے اپنے گھر اور اپنے ماحول میں لائق اور بڑی بڑی امیدوں کی جگہ تھا،
جگہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے لاہور کے احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں 10 دسمبر 1983 کے کسی مبارک جمعہ کے دن ایک مبارک سجدہ میں اس عاجز کو بطور معوذ ذکی غلام چن لیا، بلکہ اس عاجز کو اپنا علمی سفر ختم کرنے اور الہی رضا کی پیروی کرنے کا حکم بھی دے دیا، تو پھر میں 31 جنوری 1984 کو اپنی کتب اور دیگر سامان لے کر واپس ربوہ اپنے گھر آ گیا اور ورچوئز گاڈ کے متعلق لکھنا شروع کر دیا. تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا بیٹا نوکری نہیں کرنی؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے اپنے عظیم رب کی نوکری کر لی ہے. ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے. حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کا دعویٰ منہاج نبوت پر ہے، لیکن حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا دعویٰ منہاج نبوت پر نہیں تھا. اور یہ ساری نشانیاں میں نے جو منہاج نبوت کے متعلق بتائی ہیں یہ ان کے اوپر پوری نہیں اترتی. انہوں نے ایک اپنی کمیٹی بنا لی اور اپنی خاندانی خلافت شروع کر دی، لیکن وہ کیا خدا تعالیٰ نے ان کو کہا تھا الہام سے کہ تم یہ کمیٹی بناؤ کیونکہ عبد المنان اور عبد الوہاب تمہاری خلافت پر قبضہ کر لیں گے؟ نہیں، خدا نے ان کو کہا، یہ ان کو خود ڈر تھا اس طرح کا. اس صاحب نے سفید جھوٹ بولا کہ مرزا خاندان کی خلافت یعنی جو کمیٹی انہوں نے خود ہی بنائی 1956 میں، اور جس میں ان کے اپنے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ لوگ ہیں، وہ آیت استخلاف کے مطابق ہے، جو صریح طور پر ایک افتراء ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کس طرح کوئی اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو صاف فرما رہے ہیں کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے. تو مرزا خاندان والے خلیفے کہتے ہیں ہم خلیفہ تو مسیح کے ہیں لیکن ہیں آیت استخلاف کے مطابق، حالانکہ 1956 میں قائم کردہ مرزا محمود صاحب کی کمیٹی انہیں انتخاب کرتی. اس کمیٹی کے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کا کیسے کہہ سکتے ہیں، اور کیسے وہ آیت استخلاف کے مطابق ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ منہاج نبوت سے مراد ہے نبوت کی نہج پر. اور نبوت کی نہج کیا ہوتی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک نبی کو الہام سے کھڑا کرتا ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو بھی الہام سے کھڑا کرتا ہے. جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، وہ خلافت محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے، ان کو کس کمیٹی نے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام سے کھڑا کیا تھا. اور اس سے پہلے جو مجددین تھے ان کو کون سی کمیٹی بناتی تھی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے الہام سے کھڑے ہوئے تھے. اور وہ یہ سارا کا سارا مجددین کا سلسلہ یہ الہامی سلسلہ ہے، کمیٹی کے بنانوں کا نہیں. اور پھر کمیٹی نے کیا کیا؟ ان کے اپنے 2 بیٹے پہلے بنے اور پھر نواسا بنا. تو یہ تو سارا دنیا داری کا گندا دھندا ہے. اس کو خدا کی طرف منسوب کرنا تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور اتنے بڑے جھوٹ جب کوئی بول رہا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آئے نا اس گمراہی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ضرور آنا تھا اس نے، اور اس نے 15ویں صدی کا مجدد بھی ہونا تھا، ذکی غلام بھی ہونا تھا، اور مسیح ابن مریم بھی. آیت استخلاف کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ علم قرآن مجید کا دیا ہے. اور انہوں نے آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تھا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن پاک کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں. یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے. سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا. لیکن دیکھیں جماعت احمدیہ کے خلیفے، وہ تو مجدد کا نام سننے، کوئی مجدد کا نام لے تو اس کو کہتے ہیں یہ منافق ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مجدد کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کہ ہر صدی پہ آئے گا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہ وہ منافق ہو گئے. اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جنہوں نے فرمایا کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے مجددین کا، اور یہ اسلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نبی ہونے کا اور زندہ مذہب ہونے کا ثبوت ہے، کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نعوذ باللہ منافق ہیں جنہوں نے مجددین کے متعلق اتنی ساری تحریرات لکھی؟ حاج نبوت کے اوپر جو لوگ آتے ہیں وہ غریب مسکین امی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں حقیروں کو عزت بخشتا ہے
اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. بڑے بڑے علماء فضلہ اس کے آستانہ فیض سے بکولی بے نصیب اور محروم کر دیے جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. تو مرزا محمود صاحب کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق تھے؟ ان کی تو ساری جماعت ان کو پہلی منہاج نبوت پہ بٹھا کے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ منہاج نبوت پہ نہیں ہو سکتے. ہاں، حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کے متعلق لوگ کہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اس وقت کہ یہ اچھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے. وہی بات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ تمسخر سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے جو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو ہر شخص کے متعلق یہی کیا جاتا ہے، کسی نبی کے گلے میں ہار نہیں پڑتے سوائے مرزا محمود صاحب کے جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا، جھوٹے کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں. اور حدیث مجددین دیکھیں کیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت کا ثبوت ہے کہ آج تک 14 مجددین آ گئے، 15ویں صدی کے سر پر بھی ایک مجدد آ گیا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صداقت ظاہر ہوتی ہے جس نے الہام کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث قدسی میں حدیث کی مجددین عطا فرمائی، یا اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوتی ہے، صداقت ظاہر ہوتی ہے کہ کیسا ایک عجیب وہ نبی تھا اور کیسا اس کا گہرا تعلق خدا تعالیٰ سے تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ بات کہہ دی، اور آج 1500 سال بعد بھی اس کی صداقت ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. لیکن خلیفہ جو احمدیوں کے خلیفہ ہیں، جو مرزا محمود صاحب کی بنائی ہوئی کمیٹی کے خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، مجدد نے اب نہیں آنا. یہ ان کا حال ہے. اتنی بڑی گمراہی پھیلی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ آئے اس کی ہدایت کے لیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں یہ صاف بتا دیا گیا کہ اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہی تو راہ دور آمدہی. اے رسولوں کے فخر، خدا تعالیٰ کے نزدیک تیرا مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر کے بعد اور دور کے راستہ سے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا، وہ اپنے جسمانی بیٹوں میں ڈھونڈتے رہے کیونکہ انہوں نے غلطی سے لڑکا لکھ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی وہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو وفات دے دیتا تھا، لیکن وہ پھر بھی وہ سمجھتے رہے شاید اب پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا اور دور کی راہ سے آئے گا، تیرے جسمانی بیٹوں میں سے نہیں ہوگا. یہ بھی حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کے مطابق اس کے مصداق ہیں. مرزا محمود صاحب تو نہیں ہے، وہ تو نہ دیر سے آئے نہ دور کی راہ سے آئے. تو مرزا محمود صاحب بھی اس شعر کے مطابق مرزا محمود صاحب اپنے دعویٰ مسلم موعود میں سچے نہیں. حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ غلام مسیح زمانے کا اپریل 1993 میں مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے پیش کر دیا، اور آج 2021 ہے. تو ابھی تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو زندگی ملی ہوئی ہے. اور پھر دیکھیں یہ تقریباً کم از کم 20 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبر دی گئی، 2028 دکھایا گیا. اب اس کا اصل مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگلا سانس مجھے آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن ایک اتنے سالوں پہلے کسی شخص نے یہ خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی کہ 2028 تک انشاءاللہ میری زندگی ہوگی، اور ابھی تک وہ زندہ موجود ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحاقہ کی آیات کہ اگر یہ شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا تو ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے، اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اس کے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا. اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے. 40 نمبر 4 روحانی خدائن جلد 17 صفحہ 434. اب ان کو 28 سال سے زیادہ ہو چکا ہے حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کو. تو کیا یہ جھوٹے ہیں؟ تو سوچنا چاہیے انکار کرنے والوں کو کہ خدا تعالیٰ تو اپنی فعلی شہادت سے ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور خدا کی طرف سے ہیں اور الہام پا کر وہ کھڑے ہوئے ہیں.
محمود صاحب کا سن لیں، 1944 میں انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر دیا، 30 سال تک لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ ہاں یہ معمور کے متعلق نہیں، مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی ہے جیسے ریل گاڑی کا دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کی ساری باتیں تو پہلے ہی میرے عہد میں پوری ہو چکی ہیں، تو دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آخر پھر زبردستی جو ان کو مجبور کر دیا گیا، بار بار لوگوں نے کہا کہ جی اب آپ دعویٰ بھی کر دیں، ان کو بھی تھا کہ کہیں کوئی سچ مچ آ ہی نہ جائے، تو 1944 میں انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ 1954 میں 10 مارچ کو بدھ کے روز 3:45 بجے مسجد مبارک ربوہ میں ان کی گردن پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی شارک کاٹ دی گئی چاقو سے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی ایک جھوٹے کو۔ اور پھر ان کے بعد ان کا کیا حشر ہوا، یہ باتیں جماعت احمدیہ کے اپنے ڈاکومنٹس میں موجود ہیں، اور وہ باہر بھی گئے، سوئٹزرلینڈ بھی گئے دکھانے کے لیے۔ صاحب نے کہا کہ ہاں جی آپ کی شارک کٹ گئی ہے، لیکن چاقو کی نوک آپ کی شارک کے اندر دھنس گئی ہے، اور اس کو آپریشن سے نکالیں گے تو جان کا خطرہ۔ پر فالج کا حملہ ہوا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں دکھ کی مار، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف پہ ہوا تھا، جو ڈوئی تھا ایک مخالف، اس کے اوپر ہوا تھا، اور انہوں نے خود لکھا مرزا محمود صاحب نے کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا، میں پیشاب پخانہ کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی نہیں چل سکتا، بیکار ہوں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر ان کے اپنے بیٹے ڈاکٹر مرزا منور احمد نے 19 اگست 1961 میں لکھا، اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رقت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے، اور یہ کہ وہ چل بھی نہیں سکتے، اور پھر آخر اس حملے کی شدت کی وجہ سے وہ 1965 کو وفات۔ محمود صاحب نے تو لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ میری موت حسین ہوگی، موت و حسن، موت حسن فی وقت حسن، یعنی حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ تم ان کی یہ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک بہترین موت تھی؟ کس طرح کی ایک بیچارگی کی ان کی کیفیت تھی اس کے بعد رہی۔ اور 1944 میں انہوں نے دعویٰ کرنے کے بعد کیا ہدایت لوگوں کے لیے کی، کیا اصلاح کی؟ کسی احمدی نے آج تک یہ جواب نہیں دیا کہ انہوں نے کیا اصلاح کی۔ 1954 میں تو ان کی ویسے ہی ان کو پر حملہ ہو گیا، پھر فالج ہو گیا، تو اس کے بعد تو ویسے ہی وہ بیکار ہو گئے، اور جیسے کہ میں نے بھی پہلے بھی بتایا، میں نے ان کی یہ حالت خود دیکھی ہوئی ہے 1964 میں اپنی آنکھوں سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز ہے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا ایک ادنا پیروکار اس کا گواہ ہے خود، اللہ تعالیٰ کی فضل ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا، جو اس نے اپنے مسیح سے کیا تھا کہ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ تو سامعین کرام، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے توجہ سے میری بات کو سنی، لیکن آج آپ دیکھیں جو میں نے ابھی الفاظ یہ بیان کیے ہیں، ان کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو مجرمین ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، حدیث مجددین کے منکر ہیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے منکر ہیں، اور یہ جو خلافت محمدیہ کا جو سلسلہ ہے اس کو توڑ کر اپنی انہوں نے مرزا خاندان کی خلافت شروع کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری خواتین و حضرات، یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنا بڑا دجل دنیا میں ہوتا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ آتا؟ اس نے ضرور آنا تھا، اور وہ یہی ہے ذکی غلام مسیح آخر الزمان مسیح ابن مریم مجدد 15ویں صدی ہجری حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام۔ وما علینا الا البلاغ۔
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में तहकीकाती गुफ्तगू शुरू हुई थी रिगार्डिंग सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज जमात के लिए, और काफ़ी सेशंस इसमें हुए मोहतरम तारिक चौहान साहब, मोहतरम आजम सैफी साहब के दरमियान, और इन्होंने दावा पेश किए। एक तरफ से उन दावों की तरदीद की गई या जो भी टॉपिक्स हुए, और जहां तक सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज जी के रिगार्डिंग बातचीत है तो हमारे प्रोग्राम बेशक जारी हैं और जारी रह सकते हैं मेंबर्स की डिमांड पर, जैसे कि हमें पर्सनल पे फीडबैक्स मिलते हैं। तो उस रिगार्डिंग हम अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम में बिल्कुल बातचीत करेंगे, सब लोगों को हक है सही जानकारियां लेने का। बट क्योंकि आज की गुफ्तगू का जो हमने पैटर्न रखा था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि अहमदी जमात की इस्लाह पसंद तंजीम ये साबित करे कि मोहतरम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोइयों और इल्हामात का मरकज सीधे सीधे जनवा साहब बैठते हैं। मोहतरम तारिक चौहान साहब को इस सिलसिले में दावत दी गई और उन्होंने कबूल की, वो ग्रुप में तशरीफ लाए। तो जाहिर सी बात है कि तारिक चौहान साहब हमारे रेस्पेक्टेबल मेंबर होने के साथ साथ इस वक्त तो मेहमान खुसूसी का भी दर्जा रखते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर बात के लिए उनको मदऊ किया गया है। उन्होंने जवाब बहुत डिटेल से बताए और इसको काफी स्प्रेड किया, टॉपिक को काफी वास्टली ले गए, और इसमें काफी टॉपिक्स ऐसे भी इंक्लूड किए जो कि मतलब उस बात से थोड़ा अलग हटके थे कि जनबा साहब कैसे प्रूव होते हैं। बहरहाल ये ग्रुप क्योंकि डेमोक्रेटिक ग्रुप है, मेंबर्स का ग्रुप है, मेंबर्स को हर चीज में बोलने का, पार्टिसिपेट करने का हक है, और ये एक अखलाकी बात होती है कि एडमिन मोड पे बातचीत होती है। तो मैं उन सब लोगों की तिश्नगी को ध्यान में रखते हुए, उन सब लोगों के जज्बात का एहतराम करते हुए एक मौका हम ये जरूर करना चाहेंगे, और ये प्योर डिस्कशन ग्रुप की इंतजामिया का मुत्तफिका फैसला है कि हम अहमदी जमात इस्लाह पसंद को एक और मौका देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब किस तरह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोइयों और इल्हामात का मरकज हैं और वो सीधे सीधे जनबा साहब पर बैठती हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं इस रिगार्डिंग कि अहमदी जमात इस्लाह पसंद के अहम कारकुनों में से एक मोहतरम एम चौधरी साहब हैं, जिनसे एक दो बार हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में बातचीत हो गई है और उनकी गुफ्तगू भी सुनी गई है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो अपना टाइम लें और आराम से तैयारी करें इस बात की कि कैसे इस्लाह पसंद तंजीम फोकस्ड वे में, टू द पॉइंट, कम से कम बातचीत में, कम से कम ऑडियोज में, टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे आप लोग साबित कर सकते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोइयों का, इल्हामात का टोटली मरकज अब्दुल गफ्फार जनबा साहब बैठते हैं। बेशक आप इसमें कुरान शरीफ को भी ले सकते हैं, आप हदीसों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोइयों और इल्हामात को जरूर। तो मैं स्पेशल अपील करता हूं प्योर डिस्कशन ग्रुप की इंतजामिया की तरफ से अहमदीज जमात इस्लाह पसंद तंजीम के मेंबर मोहतरम एम चौधरी साहब से कि वो अपना टाइम लें और जितनी भी जल्दी से जल्दी वो तैयारी कर सकें हमें बताएं कि कब वो अवेलेबल होंगे। इंशाल्लाह हम इस रिगार्डिंग उनकी बातचीत ग्रुप में पेश करेंगे और उनके ख्यालात भी लेंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंगली ही इस पे हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। बाकी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत